الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت ساتواں حصہ، ولی کا بیان۔ مسئلہ نمبر 6، قاضی نے اگر کسی نابالغہ لڑکی سے اپنا نکاح کر لیا تو یہ نکاح بغیر ولی کے ہوا، یعنی اس صورت میں قاضی ولی نہیں۔ یعنی قاضی نے نابالغہ لڑکی کا نکاح کسی اور سے کرنے کی بجائے خود اپنے آپ سے نکاح کر لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب میں اس کا ولی ہوں۔ تو اب اس صورت کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ قاضی اس نابالغہ لڑکی کا ولی نہیں ہے اور یہ نکاح درست نہیں ہے۔ یوں ہی بادشاہ نے اگر ایسا کیا تو یہ بھی بے ولی کے یعنی بغیر ولی کے نکاح ہوا، اور اگر قاضی نے نابالغہ لڑکی کا نکاح اپنے باپ یا لڑکے سے کر دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، قاضی کے بعد قاضی کا نائب ہے، یعنی اگر قاضی جو ہے وہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو ولایت ہے، جو سرپرستی ہے، وہ قاضی کے نائب کی طرف آ جائے گی، اور قاضی کے بعد قاضی کا جو نائب ہوگا وہ سرپرستی کرے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ بادشاہ اسلام نے قاضی کو یہ اختیار دیا ہو، یعنی کہ تم اپنا نائب مقرر کر سکتے ہو اور تم اپنے نائب کو جو ہے وہ یہ اختیارات دے سکتے ہو، یہ بادشاہ اسلام نے قاضی کو کہہ دیا ہو، اور قاضی نے اس نائب کو اجازت دی ہو یا تمام امور میں اس کو نائب کیا ہو۔ یہ دو صورتیں بیان کی ہیں کہ قاضی نے اس نائب کو اجازت دی ہو، یعنی قاضی نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم جو ہے وہ اس کا نکاح کر دینا یا اس کی سرپرستی جو ہے وہ تمہارے حوالے ہے، تم یہ کر سکتے ہو، یا مطلقاً قاضی نے یہ کہہ دیا کہ تمام معاملات کے اندر تم میرے نائب ہو اور تم جو بھی کام کرو گے وہ میں منظور کر لوں گا، وہ میرے نزدیک درست ہوگا۔ تو اس صورت کے اندر قاضی کے بعد جو قاضی کا نائب ہے وہ بھی سرپرستی کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، وصی کو یہ اختیار نہیں۔ وصی سے مراد کہ مرنے والا مرتے وقت جس شخص کو وصیت کر گیا ہو، اس سے مراد یہ وصی ہے، اس کو یہ اختیار نہیں کہ یتیم کا نکاح کر دے، اگرچہ اس یتیم کے باپ دادا نے یہ وصیت بھی کی ہو کہ میرے بعد تم اس کا نکاح کر دینا۔ البتہ اگر وہ قریب کا رشتہ دار یا حاکم ہے تو کر سکتا ہے کہ اب وہ ولی بھی ہے، یعنی اب صرف وصی بھی نہیں رہا، وہ وصی ہونے کے ساتھ ساتھ ولی بھی ہے، اور جب کوئی اور نہ ہو تو جس ولی کا جو حق ہوتا ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا نکاح کرنا درست ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9، نابالغ بچے کی کسی نے پرورش کی، اسے پالا، اس کی دیکھ بھال کی، اس کے کھانے پینے کے معاملات کا، اخراجات کے معاملات کا دھیان رکھا، مثلاً اسے متبنی کیا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا، یعنی کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، اس کے سارے معاملات یہ میرے ذمے ہیں۔ یا لاوارث بچہ کہیں پڑا ہوا ملا، اسے اٹھا کر پال لیا، تو یہ شخص اس کے نکاح کا ولی نہیں ہے، یعنی اگرچہ اس آدمی نے اس کی پرورش کی ہے، اسے پالا ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے، مگر شریعت کے لحاظ سے یہ بندہ اس کے نکاح کا ولی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، لونڈی غلام کے نکاح کا ولی ان کا مولا ہے، ان کا آقا ہے، اس کے سوا کسی کو ولایت یعنی سرپرستی حاصل نہیں۔ اگر کسی اور نے یا اس نے خود نکاح کر لیا تو وہ نکاح مولا کی اجازت پر موقوف رہے گا، جائز کر دے گا جائز ہو جائے گا، رد کر دے گا باطل ہو جائے گا۔ لونڈی اور غلام چونکہ
ان کا اپنی جان پر اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ان کے آقا نے، ان کے مولا نے کرنا ہے۔ تو اس صورت کے اندر کوئی اور بندہ لونڈی یا غلام کا اپنی طرف سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، مولا جو ہے وہ اپنی مرضی سے، جو ان کا آقا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی اور نے ان کا نکاح کر دیا مولا کی اجازت کے بغیر، یا اس لونڈی یا غلام نے خود کر لیا، تو اس صورت کے اندر دیکھیں گے کہ اگر مولا کہتا ہے ٹھیک ہے تو نکاح ٹھیک ہے، وگرنہ یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور اگر غلام دو شخص میں مشترک ہے، یعنی ایک غلام ہے اور دو بندے اس کے مالک ہیں، اکٹھے دو بندوں کا ایک غلام ہے، تو ایک شخص تنہا اس کا نکاح نہیں کر سکتا، دوسرے مالک کی اجازت ہونا یہ ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 11، مسلمان شخص کافرہ کے نکاح کا ولی نہیں، مگر کافرہ باندی کا ولی اس کا مولا ہے۔ یوں ہی بادشاہ اسلام اور قاضی بھی کافرہ کے ولی ہیں کہ ان کو اس کا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ نمبر 12، لونڈی غلام ولی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مکاتب سے مراد وہ والا غلام کہ جس کو اس کے آقا نے، اس کے مولا نے یہ کہا ہو کہ تم مجھے اتنے پیسے کما کر دے دو، اور جب تم اتنے پیسے کما کر دے دو گے اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، یہ مکاتب غلام کہلاتا ہے۔ تو اس مکاتب غلام کے بارے میں فرماتے ہیں مصنف بہار شریعت کہ مکاتب اپنے لڑکے کا ولی نہیں، یعنی مکاتب کا جو بیٹا ہے، تو چونکہ مکاتب ابھی خود غلام ہے، ابھی آزاد نہیں ہوا، اس کو اپنی جان پر اور اپنے معاملات میں تصرف کا اختیار نہیں ہے، تو اپنے لڑکے کے نکاح کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا مکاتب اپنے لڑکے کا ولی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، کافر اصلی کا ولی ہے۔ کافر اصلی کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا بندہ جو شروع ہی سے کافر ہے، یعنی بچپن ہی سے جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر وہ کافر ہی رہا ہے، یہ کافر اصلی کہلاتا ہے۔ تو کافر اصلی کا ولی ہے، اور مرتد کسی کا بھی ولی نہیں۔ مرتد وہ بد نصیب ہے کہ جو دین اسلام کا قبول کر لینے کے بعد، اسلام پر قائم رہنے کے بعد معاذ اللہ پھر دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے، ایسے بد نصیب کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور یہ مرتد کسی کا بھی ولی نہیں، نہ مسلم کا، نہ کافر کا، یہاں تک کہ مرتد کا بھی ولی نہیں، اس کا بھی یہ سرپرست بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مسئلہ نمبر 14، ولی اگر پاگل ہو گیا تو اس کی ولایت، سرپرستی جاتی رہی، اور اگر اس قسم کا پاگل ہے کہ کبھی پاگل رہتا ہے اور کبھی ہوش میں، تو ولایت باقی ہے۔ یعنی اگر تو مکمل طور پر پاگل ہو گیا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے اور مکمل طور پر پاگل ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی جو سرپرستی کی صلاحیت تھی، ولایت تھی، وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد والا جو ولی ہے اس کی طرف سرپرستی چلی جائے گی۔ اور اگر ایسی صورت نہیں، بلکہ صورت یہ ہے کہ وہ کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور کبھی پاگل پن بھی طاری ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ولایت باقی ہے، افاقہ کی حالت میں، یعنی جب اس کا پاگل پن نہ ہوگا اور وہ صحیح حالت میں ہوگا، تندرستی کی حالت میں ہوگا، اس صورت میں جو کچھ تصرفات کرے گا نافذ ہوں گے، یعنی جو بھی معاملات کرے گا، کسی کا نکاح کر دیتا ہے، کوئی صدقہ کر دیتا ہے، کوئی ہبہ، کوئی چیز ہبہ کر دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بیع و شراء، خرید و فروخت کے معاملات کرتا ہے، تو تندرستی کی حالت میں جو بھی یہ معاملات کرے گا نافذ ہو جائیں گے، انہیں قبول کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، لڑکا ماتو یا مجنون ہے، مجنون سے مراد پاگل پن،
اور ماتو وہ جس کی عقل میں خلل آ گیا ہے، جس کی عقل میں کوئی خرابی آ گئی ہے، اور اسی حالت میں بالغ ہوا، یعنی حالت جنون میں اور یہ پاگل پن ہی کی حالت میں جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے، تو باپ کی ولایت اب بھی بدستور باقی ہے۔ اور اگر بلوغ کے وقت عاقل تھا پھر مجنون یا معتوہ ہو گیا تو باپ کی ولایت پھر عود کر آئے گی، یعنی لوٹ آئے گی۔ یہ بات ہم چونکہ جانتے ہیں کہ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملات کے اندر خود تصرف نہیں کر سکتا، خرید و فروخت خود نہیں کر سکتا، صدقہ خود نہیں کر سکتا، جو بھی معاملہ کرے گا اس کا جو ولی ہے، اس کا باپ ہے، وہ کرے گا۔ اور بالغ ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ اختیار جو ہے وہ اس بیٹے کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ بیٹا پاگل پن کی حالت میں بالغ ہوا ہے تو اب جو ہے اس کا ولی اس کا باپ ہی ہوگا، سرپرستی اس کا باپ ہی کرے گا۔ اور اگر ایسا تھا کہ پہلے جب بالغ ہوا اس وقت تو بالکل ٹھیک تھا، عقل بھی ٹھیک تھی، مگر بعد میں پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو اس صورت کے اندر جو اس کے باپ کی ولایت تھی، سرپرستی تھی، وہ دوبارہ لوٹ آئے گی۔ اب اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ باپ کی اجازت کے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اور کسی کا باپ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، باپ پاگل ہو گیا، تو اس کا بیٹا ولی ہے، اپنے باپ کا نکاح کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اپنے بالغ لڑکے کا نکاح کر دیا اور ابھی لڑکے نے جائز نہ کیا تھا کہ پاگل ہو گیا، اب اس کے باپ نے نکاح جائز کر دیا تو جائز ہو گیا، کیونکہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ جب بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور اسے ابھی نکاح کے بارے میں جو ہے وہ خبر نہیں پہنچی، تو چونکہ پاگل ہو جانے کی وجہ سے اب اس کی جو سرپرستی ہے وہ اس کے باپ کی طرف لوٹ آئی ہے، اور اس کا باپ ہی جو ہے وہ سارے معاملات کا ذمہ دار ہوگا، تو لہٰذا جب باپ نے نکاح کو جائز کر دیا تو نکاح جائز ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 17، نابالغ نے اپنا نکاح خود کیا اور نہ اس کا ولی ہے نہ وہاں حاکم، تو یہ نکاح موقوف ہے، یعنی ابھی یہ نکاح قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اس لڑکے کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا، کیونکہ یہ خود نابالغ ہے اور نابالغ کو اپنے بارے میں تصرف کرنے کا شریعت نے اختیار نہیں دیا۔ اب اس کے بالغ ہو جانے کا انتظار کیا جائے گا، بالغ ہو کر اگر جائز کر دے گا ہو جائے گا۔ بالغ ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں نے جو حالت نابالغی کے اندر فلاں عورت سے جو نکاح کیا تھا، میں اس نکاح کو صحیح سمجھتا ہوں، قابل قبول کرتا ہوں اور وہی میری بیوی ہے، یہ کہتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور اگر نابالغ نے بالغ عورت سے نکاح کیا اور پھر غائب ہو گیا، پھر عورت نے دوسرا نکاح کیا اور نابالغ نے بلوغ کے وقت نکاح جائز کر دیا تھا، اگر دوسرا نکاح اجازت سے پہلے کیا تو دوسرا ہو گیا اور بعد میں تو نہیں، اور اب پہلا ہو گیا۔ یعنی اب صورت یہ ہے کہ جس وقت بچے نے نکاح کیا تھا بچہ نابالغ تھا اور عورت بالغہ تھی، لیکن اب چونکہ وہ غائب ہو گیا ہے، اس کے غائب ہو جانے کی وجہ سے عورت نے اپنا نکاح کر لیا۔ اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں کہ عورت نے یہ والا جو نکاح کیا ہے یہ اس بچے کے بالغ ہو جانے کے بعد نکاح کو جائز قرار دینے سے پہلے کیا ہوگا یا کہ جائز قرار دینے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر اس عورت نے یہ والا جو اپنا دوسرا نکاح کیا ہے یہ اس بچے کے نکاح کو جائز قرار دینے سے پہلے کیا ہے، تو اب یہ والا جو عورت کا دوسرا نکاح ہے یہ قابل قبول سمجھا جائے گا اور پہلے والا جو نکاح ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جس وقت وہ بچہ بالغ ہوا اور اس نے اس نکاح کو جائز قرار دیا کہ میں نے وہ جو بچپن کی حالت میں نکاح کیا تھا میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس صورت میں اگر اجازت یہ اس نے جائز قرار دیا ہے، اس کے بعد اس عورت نے نکاح کیا، تو
اب یہ والا اس عورت کا جو دوسرا نکاح ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، شریعت کی روح سے یہ نکاح نافذ نہیں ہوگا، بلکہ اب اس بچے نے جو اپنا بالغ ہونے کے بعد نکاح کو جائز قرار دیا ہے وہ پہلے والا نکاح ہی شریعت قبول کرتی ہے اور وہ پہلے اس مرد کی ہی بیوی سمجھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 18، دو برابر کے ولی نے نکاح کر دیا۔ برابر کے ولی سے کیا مراد ہے آگے صاحب بار شریعت مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ مثلا اس کے دو حقیقی بھائی ہیں، دو سگے بھائی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس طرح ایک بھائی کو ولایت کا اختیار ہے دوسرے کو بھی ہے، دونوں نے نکاح کر دیا تو جس نے پہلے کیا وہ صحیح ہے، اور اگر دونوں نے ایک ساتھ کیا ہو یا معلوم نہ ہو کہ کون پیچھے ہے کون باطل ہے کون پہلے، تو دونوں باطل ہیں۔ یعنی جب دونوں نے نکاح کر دیا ہے تو اس وقت آسان حل یہ ہے کہ جس نے پہلے نکاح کیا ہے اس کی نکاح کو قابل قبول سمجھا جائے گا اور شریعت اسی نکاح کو معتبر سمجھتی ہے، بعد والا نکاح جو ہے وہ شریعت کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اور اگر یہ پتہ نہیں کہ کس نے پہلے کیا اور کس نے بعد میں کیا ہے تو اس صورت کے اندر دونوں نکاح جو ہیں وہ باطل قرار دیے جائیں گے، اب نئے سرے سے نکاح کیا جائے گا، وہ نکاح قابل قبول نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، ولی اقرب غائب ہے، یعنی جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھا جس کو شریعت نے جو ہے وہ ولایت دی تھی، سرپرستی دی تھی، وہ غائب ہے۔ اس وقت دور والے ولی نے نکاح کر دیا تو صحیح ہے، اور اگر اس کی موجودگی میں نکاح کیا یعنی جو دور والا ولی ہے اس نے ولی اقرب کی موجودگی میں نکاح کیا تو اس کی اجازت پر موقوف ہے، ولی اقرب کی اجازت پر موقوف ہے۔ محض یعنی صرف اس کا سکوت کافی نہیں، یعنی جو دور والا رشتہ دار ہے، دور والا ولی ہے، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر رہا ہے اور جو ولی اقرب ہے وہ مجلس کے اندر موجود ہے لیکن بول نہیں رہا، خاموش بیٹھا ہے، تو اس کے خاموش بیٹھنے سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ بھی راضی ہے، بلکہ صراحتاً یعنی بالکل واضح طور پر، یا دلالتاً یعنی اشارے کے ذریعے، کوئی بھی اشارہ ہو، صراحتاً یا دلالتاً اجازت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اگر ولی اقرب مجلس میں موجود ہو تو یہ بھی اجازت نہیں۔ یعنی ولی اقرب مجلس میں موجود ہے، اس کے موجود ہونے سے یہ نہیں سمجھ لیا جائے گا کہ یہ بھی مجلس کے اندر بیٹھا ہے، اس کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے تو لہٰذا اس کی طرف سے بھی قابل قبول ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر اس ولی اقرب نے نہ اجازت دی تھی نہ رد کیا اور مر گیا یا غائب ہو گیا کہ اب ولایت اسی دور والے ولی کو پہنچی تو وہ قبل میں اس کا نکاح کر دینا اجازت نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ولی اقرب کے مجلس میں موجود ہونے کے وقت جو دور والے ولی نے نکاح کیا تھا تو چونکہ اس وقت اصل جو اختیار تھا وہ قریب والے ولی کے لیے تھا، دور والے ولی کو اختیار نہیں تھا، مگر یہ جو قریب والا ولی تھا اس نے ابھی اس نکاح کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، نہ یہ کہا کہ میں اسے قبول نہیں کرتا، مر گیا یا غائب ہو گیا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر جو سرپرستی ہے وہ ولایت ہے اسی دور والے ولی کا حق بن جاتی ہے کہ جس نے نکاح کیا تھا۔ اب اس وقت ولی اقرب کے موجود ہونے کا وقت اس نے جو نکاح کر دیا تھا وہ نکاح درست نہیں، بلکہ وہ نکاح یعنی کہ وہ نکاح جائز اس صورت میں ہوگا کہ اب اس کی نئے سرے سے اجازت درکار ہے، یعنی کہ پہلے میں جو اس کا نکاح کر دیا وہ والی اجازت نہیں بلکہ اب اس کی جدید اجازت درکار ہے۔ جدید یعنی نئے سرے سے جو ہے وہ اس کو جائز قرار دے گا کہ میں نے وہ جو نکاح کیا تھا میں اس کو جائز قرار دیتا ہوں، پھر یہ والا نکاح جو ہے وہ منعقد ہوگا۔ اس کے علاوہ
پہلے والی جو صورت ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، ولی کے غائب ہونے سے مراد یہ ہے۔ پیچھے ہم نے یہ پچھلے مسئلے کے اندر سنا کہ ولی اقرب غائب ہے، اب اس کے غائب ہونے سے مراد کیا ہے اور کس صورت کے اندر جو ہے وہ ولی اقرب اگر میسر نہ ہوا اور جو سرپرستی ہے یہ دوسرے ولی کی طرف چلی جائے گی۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ولی کے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا انتظار کیا جائے تو وہ جس نے پیغام دیا ہے اور کفو بھی ہے، یہاں کفو سے مراد یہ ہے کہ وہ مرد جس نے نکاح کا پیغام دیا ہے وہ ہم پلہ ہے، وہ درجے میں برابر ہے اور مال میں، پیشے میں، عزت میں وہ اس عورت کے ہم پلہ ہے، برابر ہے، یہ کفو بھی ہے اور ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اگر ولی قریب مفقود الخبر ہو، مفقود الخبر سے مراد یہ ہے کہ جس کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، کہاں رہ رہا ہے، زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، یا کہیں دورہ کرتا ہو کہ اس کا پتہ معلوم نہ ہو، یا وہ ولی اسی شہر میں چھپا ہوا ہے مگر لوگوں کو اس کا حال معلوم نہیں، اور ولی ابعد نے نکاح کر دیا، یعنی وہ ولی اقرب تو غائب ہے، یعنی ایسا غائب ہے کہ اب اس کا انتظار کریں گے تو یہ والا مرد جو ہے جس نے نکاح کا پیغام دیا ہے یہ چلا جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا، یا جو ولی قریب ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، یا کہیں دور چلا گیا ہے، دورے پہ چلا گیا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ اب اس صورت میں جو اس کے بعد والا ولی ہے اس نے نکاح کر دیا اور وہ اب ظاہر ہوا تو نکاح صحیح ہو گیا، یعنی ولی اقرب جو تھا اس کا کوئی پتہ نہیں تھا ہے بھی یا نہیں ہے، کہاں ہے یہ کچھ پتہ نہیں تھا، تو اس کے بعد والا جو ولی تھا اس نے نکاح کر دیا۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد جو وہ ولی اقرب تھا اس کا پتہ چل گیا یا وہ آ گیا، تو اب اس صورت کے اندر جو نکاح ہے یہ نکاح درست ہو جائے گا، نئے سرے سے اس کی اجازت درکار نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 21، ولی اقرب صالح ولایت نہیں، یعنی جو قریب والا ولی ہے وہ ولایت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ولی بنے، مثلا بچہ ہے یا مجنون یعنی پاگل ہے تو ولی ابعد ہی نکاح کا ولی ہے، یعنی اس بچے نے ولی بننا تھا لیکن چونکہ وہ بچہ ہے، بچے کو خود اپنی ذات پر تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تو دوسرے کے حق میں کیسے تصرف کرے گا، تو لہٰذا اس بچے کے بعد جس کا نمبر تھا وہ ولی سمجھا جائے گا اور وہی جو ہے وہ نکاح کا ولی ہوگا، سرپرست ہوگا۔ مسئلہ نمبر 22، مولا اگر غائب بھی ہو جائے اور اس کا پتہ بھی نہ چلے، جب بھی لونڈی غلام کے نکاح کی ولایت، نکاح کی سرپرستی اسی کو ہے، اس کے رشتہ دار ولی نہیں ہیں، کیونکہ اس لونڈی غلام کا مالک اور آقا وہ بندہ ہی ہے، اگرچہ وہ غائب ہو چکا ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 23، لونڈی آزاد ہو گئی اور اس کا اسبہ کوئی نہ ہو، اسبہ سے مراد وہی کہ جو اصحاب فرائض ہیں، جیسا کہ باپ ہو گیا، ماں ہو گئی، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسبہ کہلاتے ہیں، یعنی پیچھے جو اسبہ کی ہم نے تعریف پڑھی تھی وہ ایک بار پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں، یعنی وہ مرد جس کو اس سے قرابت یعنی رشتہ داری کسی عورت کے وسیلے سے نہ ہو، کسی بھی عورت کے وسیلے کے بغیر اس کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہے تو وہ جو ہے وہ اسبہ سمجھا جاتا ہے۔ اب لونڈی آزاد ہو گئی اور اس کا اسبہ کوئی نہ ہو تو وہ اسبہ ہے جس نے اسے آزاد کیا اور اسی کی اجازت سے نکاح ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت،
اور ذویل ارحام پر آزاد کنندہ مقدم ہے۔ آزاد کنندہ سے مراد وہ ہے کہ جو آزاد کرنے والا ہے، آزاد کرنے والے کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے۔ مسئلہ نمبر 24، کفو نے پیغام دیا۔ کفو سے مراد وہی ہے کہ ہم پلہ، ایک ایسے مرد نے نکاح کا پیغام دیا جو کہ عزت میں، شہرت میں، مال میں، پیشے میں، نسب میں، حسب میں، خاندان میں برابر ہے، اور وہ مہر مثل بھی دینے پر تیار ہے۔ مہر مثل کی وضاحت پیچھے کر دی جا چکی ہے، دوبارہ ہم ایک بار پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ مہر مثل وہ عورت، اس عورت کے خاندان والی جو عورتیں ہیں، مثلا اس عورت کی جو پھوپھی ہے، عام طور پر اس خاندان کی عورتوں کا جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اور جو یہ خاندان والی عورتیں مہر لیتی ہیں، یہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ اب کفو نے پیغام دیا اور وہ مہر مثل بھی دینے پر تیار ہے، مگر ولی اقرب لڑکی کا نکاح اس سے نہیں کرتا، یعنی جو قریب والا ولی ہے کہ جس کی سرپرستی ہے، وہ اپنی لڑکی کا اس سے نکاح نہیں کرتا، بلکہ بلا وجہ انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، اور کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، کوئی معقول شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو ولی ابعد نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ ایک ایسا رشتہ جو آ گیا ہے وہ بہترین بھی ہے شریعت کے لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے ہم پلہ بھی ہے، اور بندہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اگر خواہ مخواہ ولی جو ہے وہ انکار کرے گا تو جو دور والا ولی ہے اس کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 25، نابالغ اور مجنون یعنی پاگل اور لونڈی غلام کے نکاح کے لیے ولی شرط ہے، بغیر ولی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور حرہ بالغہ عاقلہ، حرہ یعنی آزاد عورت، بالغہ سے مراد بالغہ، عاقلہ سے مراد صاحب عقل یعنی پاگل نہ ہو، اس نے بغیر ولی کفو سے نکاح کیا، یعنی ولی کی اجازت نہیں لی اور خود اپنی مرضی سے نکاح کر لیا، لیکن نکاح اس نے کفو سے کیا ہے، یعنی اپنے ہم پلہ مرد سے کیا ہے جو خاندان میں، عزت میں، شہرت میں، حسب میں، نسب میں ان کے برابر ہے، اس سے نکاح کیا تو نکاح صحیح ہو گیا، اور غیر کفو سے کیا تو نہ ہوا، یعنی ایسے مرد سے اس نے نکاح کر لیا ہے کہ اس کے خاندان والے اس مرد کے ساتھ نکاح کرنے کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ مرد ان کے ہم پلہ برابر نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس عورت نے جب اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، ولی کی اجازت نہیں لی، تو نکاح نہیں ہوا، اگرچہ نکاح کے بعد راضی ہو گیا۔ البتہ اگر ولی نے سکوت کیا، ولی نے خاموشی اختیار کر لی اور کچھ جواب نہ دیا کہ میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں یا رد کرتا ہوں، کچھ بھی اس نے نہیں کہا، اور عورت کے بچہ بھی پیدا ہو گیا، تو اب نکاح صحیح مانا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، جس عورت کا کوئی بھی اسبہ نہ ہو، اسبہ کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، وہ اگر اپنا نکاح جان بوجھ کر غیر کفو سے کرے تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت کے اندر اس کا کوئی بھی ولی نہیں ہے، کوئی بھی سرپرست نہیں ہے، اور وہ خود ہی اپنی جان کی مالک ہے، تو اس نے اپنی مرضی سے وہ جہاں بھی نکاح کرے گی نکاح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 27، جس عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں بعد عدت یعنی عدت گزار لینے کے بعد اس نے جان بوجھ کر غیر کفو سے نکاح کر لیا اور ولی راضی نہیں یا ولی کو اس کا غیر کفو ہونا معلوم نہیں، تو یہ عورت شوہر اول کے لیے حلال نہ ہوئی۔ یعنی یہ 2 صورتیں ہیں کہ عورت کو جب طلاق ہوئی اس کے بعد اس نے جو ہے وہ جان بوجھ کر اپنی مرضی سے غیر کفو سے نکاح کر لیا ہے، اور غیر کفو سے نکاح اس طرح کیا ہے کہ ولی راضی نہیں ہے، ولی اس کے نکاح پر خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، یا ولی راضی تو ہے لیکن ولی کو یہ نہیں تھا پتہ کہ یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، یعنی غیر کفو ہونا اس ولی کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس صورت کے اندر جب اس عورت نے یہ والا جو نکاح کر لیا ہے، اگرچہ وطی وغیرہ بھی ہو گئی، تو اب یہ والی جو عورت ہے یہ شوہر اول کے لیے حلال نہ ہوئی، یعنی اب اگر اس دوسرے مرد کو چھوڑ کر
پہلے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو ابھی اس کا یہ جواز ثابت نہیں ہوگا اور یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 28، ایک درجہ کے چند ولی ہوں، بعض کا راضی ہو جانا کافی ہے، اور اگر مختلف درجے کے ہوں تو اقرب کا راضی ہونا ضروری ہے کہ حقیقتاً یہی ولی ہے۔ یعنی ایک عورت کے چند اولیاء ہیں، اس کا باپ بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، تو یہ مختلف درجے کے ولی ہیں کہ جب ایک نہ ہو پھر دوسرے کو جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے۔ تو اب ان میں سے جو حقیقی اس کا ولی ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک ہی درجے کے ہوں سارے، مثال طور پر 5 بیٹے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے تو یہ سارے ایک ہی درجے کے ہیں، تو اس صورت کے اندر ان میں سے اگر 3 بھی راضی ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ راضی ہو جانا کافی سمجھا جائے گا، اور اگر مختلف درجے کے ہیں تو اس میں جو ولی اقرب ہے چونکہ حقیقت میں وہی ولی ہے اور اسی کو اختیار ہے تو اس کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اور جس ولی کی رضا سے نکاح ہوا، جب اس سے کہا گیا تو یہ کہتا ہے کہ یہ شخص کفو ہے، یعنی ہمارے ہم پلہ ہے، تو اب اس کی رضا بیکار ہے، اس کی رضا سے بقیہ ورثاء کا حق ساقط نہ ہوگا۔ یعنی فقط اس کے راضی ہو جانے سے جو بقیہ ورثاء ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا اختیار ختم ہو جائے گا، ان کی سرپرستی ختم ہو جائے گی، بلکہ ان کا اختیار اور ان کی سرپرستی جو ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گی۔ مسئلہ نمبر 29، راضی ہونا 2 طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ صراحتاً کہہ دے، یعنی بالکل واضح طور پر وہ سب کے سامنے کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں۔ دوسرے یہ کہ کوئی ایسا فعل پایا جائے جس سے راضی ہونا سمجھا جاتا ہو، یعنی ایسا کوئی کام کر دے جس سے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے اب راضی ہے اور یہ اپنی رضا کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اس کی چند مثالیں جو ہیں وہ صاحب بارِ شریعت نے بیان کی ہیں، مثلا مہر پر قبضہ کرنا، یعنی یہ مہر لے لیتا ہے، یا مہر کا مطالبہ یا دعویٰ کر دینا، یا عورت کو رخصت کر دینا، یہ سب افعال راضی ہونے کی دلیل ہیں۔ یعنی وہ ایسا بندہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے واضح اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں اس نکاح سے راضی ہوں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے ابھی زبان سے تو نہیں بولا لیکن وہ کام اس طرح کے کر دیتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نکاح سے راضی ہے۔ مثلا اپنی اس عورت کو جو ہے وہ خود رخصت کر دیتا ہے، گاڑی میں بٹھا دیتا ہے، ڈولی میں بٹھا دیتا ہے، یا جو مرد ہے اس سے نکاح مہر کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کا اتنا حق مہر ہے وہ ادا کر دو۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ اس کے راضی ہونے کی دلیل ہیں۔ اس کو دلالتاً رضا کہتے ہیں، یعنی اشارے کے ساتھ سمجھ جانا کہ یہ راضی ہے۔ اور ولی کا سکوت رضا نہیں، اگر ولی جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا، نہ ہی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے رضا سمجھی جائے، نہ زبان سے بولتا ہے، تو اس صورت کے اندر رضا جو ہے وہ نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ جو ہے اس کا راضی ہونا دلالتاً یا صراحتاً یہ ضروری ہے۔